السلام علیک یا ابا عبداللہ. تھوڑا ایک مقصد بنا لے، کوئی ایک مقصد کہ میں اتنی مانوی ترقی چاہتا ہوں، اتنی ایک اسٹیپ آگے چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت میں ضعیف تھا، کم تھا، میں قرآن تھوڑا بہتر کروں گا. قرآن کے الفاظ، تلفظ، تجدید تھوڑی سی اگر صحیح نہیں ہے میں تھوڑا سا بہتر کر لوں. تھوڑا سا قرآن، تھوڑا سا مفاہیم، معنی میں نے کبھی نہیں پڑھے، چلے ماہ رمضان میں تھوڑا سا کھول کے تھوڑا سا پڑھ لوں. شاید میں نے کوئی رات بیٹھ کر عام سال میں کوئی خدا کو سجدہ نہیں کیا، توفیق نہیں ہو پائی. پروردگار سحری کے لیے ٹوٹ ہی رہا ہوں میں، تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ جاؤں. سحری نہ ہو تو روزہ نہیں ہے ہمارا. اس معاملے میں تو اہل سنت بن جاتے ہیں نا، وہ مکروہ ہو جائے گا روزہ. کھایا نہیں ہے لیکن کھائے بغیر روزہ رکھتی ہے. جس دن کھائے بغیر روزہ رکھتے ہو اس دن تو میں پوری دنیا کو بتاتا ہوں بھائی آج بات نہیں کریں، آج میرا سحری کے بغیر کا روزہ ہے. لیکن یہ سحری پھر مارتی ہے مگر وہ مانوی سحری کی میں نے جو خدا نے میرے لیے بچھایا ہوا تھا دسترخوان. دعائے سحر پڑھی میں نے؟ نہیں پڑھی. سن لی؟ نہیں سنی. 2 رکعت گھر والے کھانا بنا رہے تھے، میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا. عزیزان ہوتا اگر میں ایام میں یہ نہیں کر پایا تو پھر تو کوئی اور مہینہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو مجھے موقع عطا کرے کہ جس میں میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں. یہ سارا مہینہ اللہ کے لیے ہے. اہل بیت کی دعائیں جو تعلیمات ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ خدا کو پہچانو. اگر اس مہینے میں خدا کو نہیں پہچان پایا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کب پہچانوں گا میں خدا کو؟ کب میں خدا کے قریب جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ جب خدا ہمارے ایک ایک آدھی کھجور پہ، سانس لینے پر، سونے پر، یعنی اتنا اس نے ہمارے لیے ریلیکسیشن دیا ہوا ہے کہ کسی بہانے تو آؤ، کسی طریقے سے تو میرے پاس آؤ. حدیث قدسی میں وارد ہوتا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف آتا ہے، بالکل میں اس کی طرف جب اس کو متوجہ ہوتا ہوں اس کے لیے بالکل ویسے ہی ہے. مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے کہ جیسے کوئی شخص صحرا میں، ڈیزرٹ میں اس کی جو سواری ہے، اس کا جو آذوقہ ہے، اس کا سامان ہے، کھانے پینے کا، سواری ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے اور وہ شدت سے بھوک اور پیاس کے بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور وہ اٹھے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان، اس کا زاد سفر اس کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ پروردگار کہتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے میرے لیے. لیکن پلٹے تو صحیح، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، رستے کا پتھر ہٹا دو، فلانی نیکی کر دو، یہ کر لو، وہ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو، روزہ کھلوا دو، یہ کر لو. بہانے ہیں سب، آپشنز ہیں کہ چلو کچھ تو کرو. جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ دیا اور یہ بتایا تو صحابی غریب ہی تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو مانوی طور پر بھی امیر ہی کرتا. یہی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مطلب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے افطاریاں کرائیں گے؟ کہاں آدھی کھجور کے لا دو، تھوڑا سا پانی پہ لا دو. یہ تو کر سکتا ہوں میں اپنے دسترخوان کے لیے کتنا پریشان ہوں اس مہینے میں. یہ پکے، وہ ہوا، یہ ہے دسترخوان پہ نہیں ہے. کتنوں کے دسترخوان خالی پڑے ہوں گے اس مہینے کے اندر. جب میں امت مسلمہ کے لیے نہیں سوچ رہا، اور آپ وہ دیکھیں فلسطین میں کہ جو جنازوں سے افطار کر رہے ہیں، آسان نہیں ہے. امنیت میں انسان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. گریہ و زاری سے افطار ہو رہی ہے، مگر مسلمان نہیں ہے کیا بولو؟ کتنا میں نے دسترخوان پر ہاتھ بلند کیے اور ان کے لیے دعا کی. اچھا مسلمان نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار ہو، صبح اٹھے اور امت مسلمہ کے لیے فکر نہ کرتا، مسلمان نہیں ہے. میں کتنی پریشان ہوں امت مسلمہ میں جو مشکلات آ رہی ہیں، کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں کر سکتا. حدود ہے، محدودیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. خود دعا تو کر سکتا ہوں، پریشان تو ہو سکتا ہوں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ایک وجود کے اندر ایک اضطراب تو آ سکتا ہے نا میرے.
ہے نہیں ہے. میں اپنے میں میرا روزہ اچھا ہو جاتا ہے, میرا کام اچھا ہو جائے, میرا یہ اچھا ہو, یہ میں اپنے اچھے کے چکر میں تو امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا, کیونکہ میرا کام چل رہا ہے. اور جب تک میرا کام چل رہا ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے امام آئے یا نہ آئے. اور ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر میں جو وجود سب سے مہم ہے وہ وقت کا امام ہے. میں تو اپنی نمازیں قضائیں عمری پڑھ لوں, لیلۃ القدر میں دعائیں پڑھ لوں, نہیں حضرت محترم. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ دعا وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے, کیونکہ وہ وجود, میں تو ذرا سی کو پریشانی دیکھ کر اضطراب میں آ جاتا ہوں, وہ بعین ہی کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے سب کچھ بعین ہی ہے. میں تو کربلا کے مسائل 2 یا 4 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, اور وہ کربلا کو ویسے ہی دیکھتا ہے. کتنا اس قلب کے اوپر جو ہے وہ آنے والی چیزیں نازل ہو رہی ہیں. ایسے نہیں ہوگا. یہ موقع, یہ مہینہ ایک اپرچونٹی ہے, اس کو میں اویل کروں. بہرحال ہمیں بھی خدا نے جو توفیق دی آپ کے درمیان میں, بہرحال جو چھوٹے سے علماء بزرگان بیٹھے ہوئے, ہمارے بھی تو سینئر عالم دین یہاں ویسے موجود ہیں, بہرحال گستاخی ہے ان کے سامنے بیان کرنا, لیکن بہرحال وظیفہ سمجھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب تک دیکھیں علمی باتیں بہت کی جا سکتی ہیں, عقلی باتیں بھی کی, لیکن جب تک میرے وجود میں تحرک پیدا نہ ہو, پریکٹیکلی میں کوئی کام نہ کر پاؤں, تو یہ ساری باتیں ہوائی ہیں. اگر میری کوئی ایک بات دل میں اتر کر عملاً کسی کو پریکٹیکلی کسی کام پہ مجبور کر دے, کمال اسی کا ہے. دین سادہ ہے, دین بیان میں مشکل نہیں ہے, دین سادہ ہے. رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عقول کو دیکھ کر صحبت کرو, یعنی عقلوں کو دیکھ کر بات کرو, لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر بات کریں. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم عام مسائل میں گرفتار ہیں, جانے وہ ہمارے بیسکس حل نہیں ہوئے ابھی تک, اور ہم اپنی مجلسوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہماری ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کا ہماری زندگی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ اصل میں ہمیں گفتگو کی لذت ہے, ہم باتیں کرنے کا ہمیں شوق ہے. عملی طور پر ہم لوگ پیچھے ہیں. میں اپنی بات کروں گا, آپ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے بیسک مسائل حل نہیں ہے ابھی تک, ہمارے گھر ابھی تک اسلامی نہیں ہو پائے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کر رہے ہیں جیسے اپنے وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے ہمیں. ہمارے گھر میں سنت رسول خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے رسول خدا کی سنتیں؟ اول تو میں نے خود نہیں پڑھی آج تک, تو میں بچوں کو کیا بتاؤں گا. سنت کہاں ہے ہماری؟ ہم نے سنت کسی اور کو دے دی ہے, وہ آپ کا کام ہے سنت. ہمارے ہاں تو مذہب امام علی سے شروع ہوتا ہے, باقی اللہ اور رسول کسی اور کو دے دی ہم نے. فقدان ہمارے یہاں یہی ہے. مولا کائنات کو مولا بنانے والا رسول ہے, اور رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ رسول نہیں ہے. رسول خدا کھانا کیسے کھاتے تھے؟ رسول خدا اٹھتے کیسے تھے؟ سونے کے آداب کیسے تھے؟ کہاں ہے؟ میں اپنے بچوں میں رسول کی محبت بیدار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کبھی میں نے اٹھتے بیٹھتے وقت بچے کو یہ کہا کہ بیٹا رسول خدا یوں کرتے تھے, آپ یوں کیجئے. اور پھر میں کہتا ہوں شافی محشر, حوض کوثر, باتیں کرا لیں ہماری قوم سے, تو آپ بات کرا لیں. ان مسائل پر ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ ایسے مسائل نہیں ہیں. آپس میں ایک ماتمی ہے, ایک نمازی ہے. ایک تو یہ اس چیز نے ہم لوگوں کو تباہ برباد کر دیا ہے, جبکہ ساری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں, اور عزاداری خود اس نماز کی حفاظت ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں برپا کی تھی. لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں آج تک. ہمیں عملی طور پر پریکٹیکلی ہم علمی جو گراف ہے ہماری قوم کا وہ نیچے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے بڑی درسگاہ تھی ہمارے پاس, سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ یہاں سے ڈرائیو کیا جاتا قوم کو, کالا امام صادق علیہ السلام, کالا امام باقر علیہ السلام, اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر ایک دوسرے کی برائیاں, تنقیدیں یہ کر 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 سامنے سامعین کے, حاضرین کے وقتوں کو ضائع کیا. دوسری قوموں کو دیکھیں آپ, ترقی کر رہی ہیں,
تو ٹھیک ہے، پریکٹیکل دنیا، خدا قرآن میں وہ محنت کرے گا، کوئی بھی محنت کرے خدا اس کو اس کا اجر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں جیسا بھی ہو، محنت کر رہا ہے خدا اس کو دے رہا ہے۔ وہ ویسٹ اگر کسی طریقے سے محنت کر رہی ہے ظاہری طور پر سڑکوں کے لیے، روڈ کے لیے، اچھے کے لیے، گاڑی کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، اللہ ان کو دے رہا ہے، وہ آپ بھی محنت کریں، آپ کو بھی دے گا۔ لیکن ہماری جو گفتگویں ہیں، ہمارے جو سمجھ لیں جو پورے حدود بن گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ یہ کل کو وقت کے امام کے لیے آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے، اکنامیکل اسپیشلسٹ بنے، سوشل اسپیشلسٹ بنے؟ کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے سٹی، شہر کیسے بنائے جائیں گے، شہر کی مینجمنٹیں کیسی ہوں گی؟ مگر امام زمانہ کہاں حکومت کریں گے؟ کہانیاں ہیں یا کتابیں ہیں جو وقت کے امام کی باتیں ہیں؟ نہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائیں، اور بغیر دعائیں آپ ہم سب سے کروا رہے ہیں امام کے لیے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے وجود کو جب تک بندگی کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، امام وقت کا خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا کا نمائندہ وہی انجام دے گا جو خدا چاہتا ہے، اور جب تک میں وہ نہیں چاہوں گا جو خدا چاہتا ہے، میں کیسے وقت کے امام